نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، خالق قدوس جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ، یعنی انہیں چھوؤ نہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیحین میں اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن ابی داود شریف کے اندر بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ معتکف جو ہے وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی اور حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ ہاں اس حاجت کے لیے وہ جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف جو ہے یہ بغیر روزہ کے ٹھیک نہیں ہے، اور اعتکاف جو ہے وہ جماعت والی مسجد میں ہونا چاہیے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف جو ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ اس نے تمام کی تمام نیکیاں کی ہیں۔ اسی طرح امام بیہقی نے حضرت امام حسین سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا یعنی عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اعتکاف کے حوالے سے بنیادی مسائل کا ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں ٹھہرنا ہے۔ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی مسجد بیت بنائیں، ایک مخصوص جگہ کو منتخب کریں، وہاں پر وہ اعتکاف کریں۔ اگر کوئی بھی عورت اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے مسجد بیت نہیں بناتی ہے، جگہ منتخب نہیں کرتی ہے، تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا جو ہے یہ مکروہ عمل ہے۔ مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجدوں میں ہوگا۔ سب سے افضل اعتکاف جو ہے وہ مسجد حرم شریف میں ہے، اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں ہے، اور اس کے بعد ہر وہ جماعت والی بڑی جماعت والی مسجد اس میں اعتکاف کیا جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ منت مانے اعتکاف کی اور وہ منت اس کی پوری ہو جائے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اسی طرح سنت اعتکاف یہ ہے، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو ان 10 دنوں میں اعتکاف کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر بستی یا شہر کے لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔
اگر ایک بندہ اعتکاف کر لے گا تو سب کے سب اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ دوسری قسم جو ہے یہ سنت اعتکاف کی ہے۔ سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ جو ہے وہ شرط ہے، اور جو مستحب اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف ہے، اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو نفلی اعتکاف کی کر لے، کہے نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، اور یہ کہے کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس سے جتنی دیر تک وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح اعتکاف جو ہے رمضان المبارک کا جو سنت ہے، کفایہ ہے، یہ اعتکاف جو ہے 20 رمضان المبارک کی عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن وہ اعتکاف جو ہے سنت نہیں ہوگا، سنت اعتکاف سے وہ بندہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔